اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو ٹیکسٹ ٹول کے ساتھ کام کرنے کی کچھ ٹیکنیکس بتاؤں گا. تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنے لیے ایک بلینک پیج اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس پہ ٹیکسٹ ٹائپ کر سکیں. اس وقت میں نے ایک بلینک پیج اوپن کیا ہوا ہے جس پر میرے پاس ایک بیک گراؤنڈ لیئر آ رہی ہے. ٹیکسٹ لیئر کے لیے بیسیکلی امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی نیو لیئر کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ ٹیکسٹ کا ٹول لے کر اپنے پیج پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک نیو لیئر خود سے کریٹ کر دیتا ہے اور پھر آپ جو بھی ٹیکسٹ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیکسٹ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کے بعد آپ اس کی رینج بنا لیتے ہیں اور کچھ اس کے بیسک پراپرٹی ٹولز ٹاپ پہ آ رہے ہیں. اس کی رائٹنگ اگر آپ نے چینج کرنی تو وہ آپ کر سکتے ہیں. آپ اس کی سائز بڑی چھوٹی کر سکتے ہیں. آپ ٹیکسٹ کو لیفٹ رائٹ سینٹر الائنمنٹ کر سکتے ہیں. آپ ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں. اور فائنل ہو جانے کے بعد جب آپ ایرو کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو ایکچوئل میں وہ تمام چیزیں جو آپ نے اپلائی کی تھی وہ اس پہ آپ کو نظر آئے گی. کنٹرول ٹی کی مدد لے کر آپ ٹرانسفارم کے ذریعے اپنے ٹیکسٹ کی سائز کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسے روٹیٹ کرنا چاہیں تو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. فائنلی آپ جب انٹر بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکسٹ اس اسٹائل کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. میں ٹرانسفارم ٹول کی مدد لے کر اپنے ٹیکسٹ کو دوبارہ سے سیدھا کر لیتا ہوں. دین اگر میں اس ٹیکسٹ کے اندر دوبارہ ایڈٹ کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ہم لیئر کی اس حصے پہ جہاں پر ٹی لکھا ہوا ہے ڈبل کلک کر دیں. ہم ٹیکسٹ کے کلرز کو اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. اگر میں چاہ رہا ہوں کہ ٹیکسٹ کی اسٹائلز کو میں اپنی مرضی سے چینج کروں تو یہاں پر ہمارے پاس ٹی کا ایک ٹول جس کا کریٹ وارپ ٹیکسٹ آئیکن ہے اس پہ کلک کرتے ہیں. اس ٹول کا بیسک فائدہ یہ ہے کہ ہم ٹیکسٹ میں ڈفرنٹ اسٹائلز کریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس وقت اس کا اسٹائل نن ہے. اگر میں یہاں سے ARC اسٹائل لیتا ہوں تو آپ دیکھیں ٹیکسٹ کا جو اسٹائل ہے وہ ٹاپ پر راؤنڈ ہو چکا ہے. یہ ہاریزنٹلی اپ کی طرف بینڈ ہو چکا ہے. مجھے اسے زیادہ بینڈ کرنا ہے تو میں اسے زیادہ بینڈ کر سکتا ہوں اور اگر اسے کم کرنا ہے تو اکارڈنگ ٹو مائی ریکوائرمنٹ میں اس کے بینڈ کو کم کر سکتا ہوں. اسی طرح سے ہاریزنٹلی ڈسٹریبیوٹ کتنا کرنا ہے. آپ دیکھیں ٹیکسٹ کا جو اینگل ہے وہ آپ کو چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر میں اس کو ہاریزنٹلی مائنس کی طرف لے جا رہا ہوں تو اپوزٹ ڈائریکشن میں ورک کر رہا ہے. اسی طرح سے ورٹیکلی ڈسٹریبیوشن ہم کر رہے ہیں. دیکھیں 0 کر دیتے ہیں ہم. اگر میں ARC اسٹائل کی جگہ ARC لوور لے لیتا ہوں تو ARC لوور کے دیکھیں اپنے کچھ اسٹائلس ہیں ہمارے پاس. تو بیسکلی یہاں پر ڈفرنٹ اسٹائلس اویلیبل ہیں. آپ ان میں سے جو اسٹائل چوز کریں گے آپ کے ٹیکسٹ کے اوپر اس طرح سے افیکٹس آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. فائنلی جب آپ اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں اور یہاں سے موو کا ٹول سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکسٹ آپ کو اس اسٹائل کے اندر فائنلی نظر آتا ہے. تو یہ تمام پراپرٹیز بیسکلی اس وارپ ٹیکسٹ کے ذریعے ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی. دین میں اس کو دوبارہ نن کر کے ٹھیک کر دیتا ہوں تاکہ اس پہ کوئی بھی اسٹائل جو ہے وہ نہ رہے. نیکسٹ ٹیکسٹ کے ٹول کے اندر ہمارے پاس کچھ بلینڈنگ آپشنس اویلیبل ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ بلینڈنگ آپشنس ہم لوگ ٹیکسٹ اور امیجز دونوں کے اوپر یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ کام جو ہے وہ ٹیکسٹ کے ٹول پہ کیا جاتا ہے کیونکہ اگر مجھے ٹیکسٹ کے باٹم پہ کوئی شیڈ یا ٹیکسٹ کے اندر کوئی ٹیکسچر کلرز یا کوئی اور پیٹرن وغیرہ فل کرنا ہو تو وہ ساری چیزیں ہمیں اس بلینڈنگ ٹول کے ذریعے مل سکتی ہے. تو میرے نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر میں بلینڈنگ ٹول کو آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا.